لیجیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الکمأۃ اس کے متعدد معانی ملتے ہیں ہم کو. یوں سمجھ لیجئے آسان زبان میں اس کو اردو زبان میں اس کو کھمبی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کھمبی. لیکن کھمبی میں نہیں سمجھتا کہ عام طور پر لوگ سمجھ لیتے ہوں. اس کے لیے جو متبادل لفظ اور ایک عام اور متداول لفظ ہے وہ ہے مشروم. مشروم جسے ہم قدرتی کہتے ہیں، ایک سیپی کی شکل میں، ایک ہلکے پھلکے درخت کی شکل میں جو زمین سے اگ کے نکلتا نا، تو اس کو کہتے ہیں. یعنی اس سے ملتی جلتی چیزیں، کیونکہ اس کی اقسام بہت ہیں. کھمبی یا جسے میں نے کہا مشروم، الکمأۃ اس کی اقسام اتنی زیادہ ہیں کہ جو دائرۃ المعارف ہے نا، آزاد دائرۃ المعارف، اس میں بلدان، شہروں سے متعلق، انسانوں سے متعلق، رجال سے متعلق، معروف لوگوں سے متعلق، سیاستدانوں سے متعلق، تاریخ سے متعلق 50 باتیں اس کے اندر ہیں. اس میں نباتات کا بھی ایک حصہ ہے. نباتات کیا کہتے ہیں اس کو؟ نباتات کا جو حصہ ہے، زرعی جو امور ہیں، زمینی پیداوار سے متعلق، نباتات سے متعلق، اس کا جو حصہ ہے اس میں مشروم یعنی الکمأۃ کھمبی، اس سے متعلق انہوں نے تقریباً 200 کے قریب قسمیں بتائی ہیں اس کی. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی خالقیت دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین کی تخلیق کی وسعت دیکھیں، عظمت دیکھیں کہ ایک مخلوق ہمارے سامنے چھوٹی سی چیز، اس کی 200 قسمیں ہیں. پھر اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ اس کی پیداوار کہاں ہوتی ہے، کن علاقوں میں ہوتی ہے، اور زمینی اعتبار سے جہاں ریت زیادہ ہو، پانی کم ہو، وہاں اگر پیداوار ہو تو اس میں کتنے فوائد ہوتے ہیں. جہاں خوب پانی ہی پانی ہو، وہاں اس کی پیداوار ہو تو اس میں فائدے کے ساتھ نقصانات کتنے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے دنیاوی اعتبار سے کن کن علاقوں میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور غذاؤں میں یہ کس طرح کا کام کرتی ہے. اس پر یعنی ایک اس طرح کے موضوع کو لے لیں گے تو باتیں کرنے جائیں تو بہت ساری ہو جائیں گی. میں موضوع سے جوڑ کر حدیث مبارکہ سے متعلق جو باتیں وہ بتانے کی میں آپ کو کوشش کروں گا انشاءاللہ. ورنہ میں نے آپ کو جو حوالہ دیا تھا کہ نباتات کی قسم ہے یہ، اس سے متعلق پڑھنا چاہیں تو بہت معلومات ہیں. حتیٰ کہ جو دارالسلام کا جو طب نبوی اردو مترجم ہے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے بھی اتنی تفصیل سے کام کیا ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی باریکیاں ہیں اس میں انہوں نے انگریزی میں، فارسی میں کیا کیا نام ہے سب لکھے ہیں. تقریباً دیکھیں 480 پر 8 صفحہ نمبر سے شروع ہوتا ہے. کمأۃ 2 4 6 اور 7، تقریباً 7 اتنا مفصل لکھا ہے. کتنی باتیں ہوں گی اندازہ لگائیے آپ کس قدر یعنی علم سے یہ بھرپور ہے، اور بہترین معلومات ہیں طب سے متعلق ماشاءاللہ، کھانے پینے سے متعلق، طب سے متعلق، جو اس مسئلے کو جوڑ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ہے، اس میں تصویر بھی ہے، جس کے پاس اردو مترجم ہو یا نیٹ پہ بھی جا کر کے الکمأۃ لکھیں، کھمبی لکھیں نباتات کے اعتبار سے، یا انگریزی میں اس کا جو نام ہے وہ ڈال کے دیکھ لیں. میں انشاءاللہ اپنے درس میں ڈالوں گا اس کو، تو وہ ڈال کر کے دیکھیں گے تو اس کی اقسام، اس کی تفصیلات سب مل جائیں گے. اس کے اندر تنوع ہے. بہرحال یہ بات آپ معلوم کر کے رکھیں کہ کمأ اس کا واحد ہے، کمأ واحد ہے، کمأۃ جمع ہے، کمأۃ جمع ہے. یا اس کا عکس ہے کہ کمأۃ واحد ہے اور کمأ جمع ہے. جس طرح سے تمرۃ ایک کھجور کو بولتے ہیں، اس کی جمع تمرن، ویسے ہی بالکل کمأۃ اس کی جمع کیا ہے؟ کمأ. یا اس کا عکس جیسے خبأۃ خبأ یخرج الخبأ فی السماوات والارض، قرآن میں ہی نہیں، الخب کیا ہے؟ جمع ہے وہ. تو الکمأ یہ جمع ہے. واللہ اعلم. ابن حجر رحمہ اللہ نے کچھ اہل اللغہ سے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ جو ہے یہ ایک طرح سے یعنی واحد اور جمع میں اختلاف اس میں واقع ہے. بہرحال کمأۃ عربی زبان میں کمأۃ کا معنی ہی کیا ہے؟ کمأ کے معنی آتے ہیں یعنی چھپانا. کمأ کے معنی کیا ہے؟ چھپانا. جس طرح سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کمأ فلان الشہادۃ، کیا مطلب؟ فلاں آدمی نے گواہی کو چھپا دی. کمأ کے معنی چھپانا. چونکہ
یہ جو پیداوار ہے، یہ جو مطلب چیز ہے مشروم یا کھمبی، اس کی پیداوار ہی زمین کے نیچے سے ہوتی ہے، اس کا معاملہ، اس کا وجود ہی زمین کے اندر کا ہے. یہ پوری طرح جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ آثار زمین کی سطح پر نظر آتے ہیں اوپری حصے میں، ورنہ اس کا پورا تعلق زمین کے اندر سے ہے. اس وجہ سے اسے الکمأۃ کہا جاتا ہے. عربی زبان فطری زبان ہے، جو چیز ہے اسی کے حساب سے اس کے لیے لفظ آتا ہے. آپ دیگر زبانوں میں یہ کھنگالنے جائیں گے، یہ تحقیق کرنے کے لیے تو نہیں ملے گا آپ کو. گھر کو گھر کیوں بولتے ہیں، وہ جس زبان میں بھی ہو، سنسکرت میں ہو، فارسی میں ہو یا اردو میں ہو، اس کے لیے جو بھی لفظ بولا جاتا ہے، آپ اس کی تطبیق دیکھنا چاہیں کہ اچھا اس کے لیے گھر لفظ آیا، تطبیق دینا آسان نہیں ہے، یہ سب سماعی ہیں. لیکن آپ عربی زبان میں دیکھیں گے کہ آپ اس کا معجم سے معنی اخذ کر کے تطبیق دے سکتے ہیں آپ اس کو کہ اچھا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وغیرہ. تو عربی زبان میں الکمأۃ کے معنی ہی یہی ہے، کما کے معنی چھپانا، چونکہ یہ چیز زمین کے اندرون ہی جو ہے مطلب وجود پاتی ہے، وہیں سے یہ چیز بڑھتی ہے، وہیں سے یہ چیز کھانے کے قابل بنتی ہے، تو اس وجہ سے ہی اسے الکمأۃ کہا گیا. بات اچھی طرح واضح ہے الحمدللہ. جی، الکمأۃ نباتات کے ماہرین کہتے ہیں، اور آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تصاویر سے مراد ایک وہ تفسیر ہے جسے آپ نکال کے گھر میں لا کر کے بھی فوٹو لیں، ایک وہ بھی تو تصویر ہوتی ہے نا جسے کتاب میں تصویر دی گئی ہے. میں اس تصویر کی بات کر رہا ہوں جو آپ زمینی سطح پر دیکھیں گے، اس کو جہاں سے لوگ نکال رہے ہیں، یا نکالنے سے پہلے جہاں وہ قدرتی طور پر فطری طور پر جو ہے اس کی تصویریں دیکھیں آپ، تب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے لیے نہ پتے ہوتے ہیں، لا ورق له ولا ساق، نہ اس کا کوئی تنا ہے نہ اس کے پتے ہوتے ہیں. یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے کہ جب تک آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں سمجھ نہیں پائیں گے. تو آپ جب امیجز میں جائیں گے، تصویر دیکھنے کے لیے جائیں گے نیٹ پر گوگل کے ذریعے سے، تو اس میں آپ ان تصاویر کو دیکھیے جو لوگ اس کو نکالنے سے پہلے فطری طور پر جو زمین پر رہتے ہیں وہ، تب دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے لیے نہ پتے ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی مطلب تنا والی بات ہوتی. زمین بس ایسی معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے زمین میں بند کر کے رکھا ہے اس کو. سمجھے آپ اس بات کو؟ بس اس کے ذرا سا کھردرا پڑ رہتا ہے کہ نکال کے بالو مٹی وغیرہ اس کو ایسے نکال لینا پڑتا ہے آلو کی طرح. سمجھے اس بات کو آپ؟ یہ کسی سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے. اچھی طرح بات معلوم ہے الحمدللہ. میں آپ کو اتنا اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں پھر تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کو. لازمی طور پر دیکھے گا آپ لوگ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الکمأۃ من المن، الکمأۃ من المن. المن یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے السلوى المن، ونزلنا علیہم المن والسلوى. سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا نا، بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے کہا ونزلنا علیہم المن والسلوى. المن السلوى. المن اللہ رب العالمین نے جو انہیں عطا کیا تھا. المن کیا ہے؟ یہ کیا یہ کوئی حلوہ ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کیا ہے یہ؟ اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ قول ہے کہ وہ ایک حلوہ تھا، ایک کوئی میٹھی چیز تھی کھانے کی. اہل علم کہتے ہیں کہ المن لفظ ہی بتا رہا ہے، منا کے معنی احسان کرنا. اللہ کا ایک نام ہے المنان. منا کے معنی احسان کرنا، عطیہ دینا، یعنی فراخ کے ساتھ جو چیز مطلوب ہے وہ دے دینا. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کے طور پر ایسا ماحول فراہم کیا تھا کہ انہیں وہ کھانے پینے کی جو مطلوب اشیاء ہیں اتنی آسانی سے مل جاتی تھی کہ انہیں مشقت کی ضرورت نہیں تھی. یعنی ایک انسان چاول اور گیہوں وغیرہ جو ہے آج ہمارے سامنے جو دکان میں ملتی ہیں، پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے اس کی. صرف زراعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں سے نکال کر کے دکان تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت لگی ہوگی. تو چونکہ یہ محنت کے بغیر ہی وہ چیز ملی. کون سی چیز؟ وہ بہت ساری چیزیں، ایک چیز نہیں ہے. اہل علم کہتے ہیں کیوں؟ وہ المن ہے. المن کا مطلب یہ کہ بغیر مشقت کے آپ کو وہ چیز مل رہی. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز وہ نہیں چاہیے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ اگر آپ حلوہ کہہ دیتے ہیں تو خاص کر دینا چیز کو آپ، یعنی وہ کھانے پینے کی متعدد اشیاء ہیں جو آپ کو بغیر محنت کے مل جا رہی ہیں، اس وجہ سے وہ المن. سمجھے آپ؟ نقطہ واضح نہیں ہوا؟ الحمدللہ. یعنی المن کیا کوئی خاص قسم ہے، کوئی خاص ڈش ہے، کوئی خاص پھل ہے، کوئی خاص ترکاری ہے، کوئی خاص غذا ہے؟ نہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر مشقت کی مل جا رہی ہے، سب عمدہ چیزیں، اسی لیے وہ المن ہے. عطیہ ہے وہ اللہ کا، احسان ہے وہ اللہ پر، اللہ کا آپ پر. نقطہ واضح ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الکمأۃ من المن،
الکمأۃ وہ من ہی میں سے ہے، یعنی المن جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، چونکہ اس میں مشقت نہیں تھی، وہ ایسے ہی ان کو کھانے پینے کے لیے مل گئی تھی وہ چیزیں، تو الکمأۃ بھی اس کی زراعت نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کسان کام نہیں کرتا ہے، وہ آدمی چلتے چلتے بھی راستے میں دیکھا تو نکال کے کھا لے سکتا ہے، چونکہ اس میں مشقت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے، تو کہا کہ المن کی قسم ہے وہ، کیوں بغیر مشقت کی مل رہی ہے آپ کو، یہ ترتیب ہے، نقطہ واضح ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الکمأۃ من المن، یعنی الکمأ وہ جو چیز ہے، الکمأ تو کیا ہے، دیکھیے لغوی اعتبار سے چھپی ہوئی چیز، وہ جو ہے یہ چیز ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ من میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام وماؤها شفاء للعین، وہ جو مشروم ہے، مشروم بھی اس کی قسم ہے۔ اب یہ نباتات کی جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں بالو ہو، ریت ہو، رمل ہو اور اس میں پانی کم ہو، وہاں جو اس کی پیداوار ہوتی ہے، کیوں پیداوار قدرتی ہوتی ہے، تو وہاں سے جب نکالیں گے تو پھر یہ کچھ سخت ہی رہتا ہے اور کچھ پانی ہونے کی وجہ سے نرم بھی رہتا ہے، اس کو اچھے سے نچوڑیں گے، اچھے سے جیسے سمجھ رہے ہیں آپ، اچھے سے نچوڑ دیں گے جو پانی نکلتا ہے اس میں سے، وہ پانی لے کر کے انسان کی جو آنکھ ہے جس میں دھندلاپن نظر آتا نہیں آدمی کو، کبھی جلدی سے، کبھی عمر کے بڑھنے کی وجہ سے یا کبھی کسی اور وجہ سے دھندلاپن آ جاتا ہے، یا اس کی آنکھ میں خوب گرمی کی وجہ سے پھوڑے آ جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتا ہے، تب وہ اس کی آنکھ میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، آنکھ کے لیے شفا ہے اس کا پانی۔ لیکن یہی کہ مشروم کی جو یہ مشروم میں جو کہہ رہا ہوں عام فہم کے لیے، الکمأۃ کھمبی، اس کی اقسام بہت ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جہاں بالکل، اور یہ بارش کے جو ایام ہوتے ہیں، سردی کے جو ایام ہوتے ہیں، اس میں یہ اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور بارش کے موسم میں بھی اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، اور عرب کے علاقے میں اس کی کثرت ہے، خوب کثرت، عربوں کے عام غذا ہے یہ، اور اس کے اندر ذرا سی نمی ہوتی ہے، ذرا سا نرم ہوتا ہے، تو اس کو جنگلی گوشت بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایک کتابی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کو جنگلی گوشت بھی کہا جاتا ہے۔ اور مشروم تو آج ایک مہنگی غذا ہے، مہنگی غذا ہے، لوگ سارن میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بھی، اگر آپ کرناٹکا کا جو ساحلی علاقہ ہے، اڑپی، مینگلور، بھٹکل وغیرہ کے، اس میں آپ دیکھیں گے ان کے پاس بھی یہ چیز بہت فروخت کی جاتی ہے بازار میں، مہنگی چیز ہے، تو یہ اللہ نے اس میں بڑی طاقت بھی رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک متعدد طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور ایک طبابت کے، ایک علاج کے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کتاب ابواب الطب میں سنن ترمذی میں اٹھا کے دیکھیں آپ ابواب الطب کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے میری ایک لونڈی کو آنکھ میں جلن تھی، تو میں نے 7-8 یہ کھمبی لی، میں نے اس کو، میری لونڈی نے اچھے سے نچوڑا، اس کا پانی لی، اس کے آنکھ میں ڈالے تو اس کو شفا ملی اس کو۔ لیکن اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں، ماہرین، کہ کبھی اس کا پانی براہ راست ڈالنا یا کبھی کسی چیز میں اس کو مخلوط کر کے، ملا کر کے ڈالنا، جیسے سرما وغیرہ کی طرح، سرمے کو میں ملا کر کے آنکھ میں جیسے لگاتے ہیں اس طرح سے ڈالنا، یہ ایک ماہر طبیب کہہ سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ کے اس مرض کے لیے کس طرح سے ڈالنا چاہیے، یا براہ راست پانی ڈالیں گے یا اس میں کسی کو ملا کر کے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، پیسٹ کی طرح بنا لیں پھر اس کو لگائیں، یہ کیا ایک طبیب کہہ سکتا ہے، ایک ماہر طبیب کہہ سکتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ کتابی باتیں پڑھ کر کے آدمی استعمال کرنا چاہے تو اس لیکن بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، غلط علاج کی وجہ سے، مقدار ہو سکتا ہے وہ زیادہ لگا لے، یا ہو سکتا ہے اتنی کم لگائے کہ جو کوئی اثر ہی نہ ہو اس کا، تو یہ ایک ماہر طبیب کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ جی۔ ایک بات اس سے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم اس میں کیا کہتے ہیں، کتاب الاشربہ میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2040/9 ہے، صحیح مسلم میں 3 نمبرات آتے ہیں، آخری نمبر والا میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہی حدیث ہے، عمرو بن حریث، سعید بن زید کی یہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الکمأۃ من المن الذي انزل اللہ تبارک و تعالی علی بنی اسرائیل، یہ الکمأۃ، یہ کھمبی اس من کا حصہ ہے جو المن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اتنی صراحت سے اللہ کے رسول نے اس بات کو کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس میں کتاب ہے ابواب الطب، ابواب الطب میں حدیث نمبر 2060/8 شیخ البانی نے حدیث کو صحیح لغیری کہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، صحابہ،
اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول الکمأۃ جدری الارض، جدری الارض، جدریون کہتے ہیں چیچک کو، انسان کے چہرے پر چیچک کی وجہ سے جو دانے دانے آتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے کسی کے چہرے کو، دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ انسان کی کبھی کبھار اندرونی گرمی کی وجہ سے خوب اتنی حرارت ہو جاتی ہے آدمی میں کہ اس کے اثرات بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کے گال پر نظر آتے ہیں اور بالکل دانے دانے آ جاتے ہیں، جسے چیچک کا مرض کہتے ہیں نا، دیکھا ہوگا نا آپ نے کافی لوگوں کو، اور وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہیں وہ تقریباً، نسأل اللہ السلامہ۔ بہرحال کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایسے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی۔ تو کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول الکمأۃ جدری الارض، یہ تو زمین کا چیچک ہے، مطلب گویا کہ اس سے اجتناب کرنا چاہ کہ وہ کھانے سے کہیں چیچک ہم کو نہ آ جائے، کیونکہ اس کی بھی شکل و صورت وہی ہے نا چیچک کی طرح۔ کہا کہ جدری الارض، یہ تو زمین کی چیچک ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جدری الارض نہیں ہے، یہ تو المن کا ایک حصہ ہے، فرع ہے اس کی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پانی میں شفا رکھا ہے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کہا کہ جب تک آپ اس کے ماہرین کے پاس رجوع نہیں کرتے تو اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جیسے ابن الجوزی، اور ابن الجوزی سے بہت پہلے ابو سلیمان الخطابی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین، کہا کہ چونکہ الکمأۃ حلال ہے، الکمأۃ کیا ہے؟ حلال ہے، تو گویا کہ اس سے علاج بھی حلال ہے، شراب حرام ہے تو اس سے علاج بھی حرام ہے، تو جو چیز حرام ہے اس سے علاج بھی حرام ہے، جو چیز حلال ہے اس سے علاج ہو سکتا ہے کسی بھی نوعیت کا، لیکن یہ طب نبوی ہے، اللہ کے رسول نے رہنمائی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کے پاس اردو کی کتاب جو طب نبوی جو دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس میں یعنی دارالسلام کا جو اردو مترجم ہے اس کا سن طباعت جو ہے مجھے نہیں مل رہا ہے کہ اس کا سن طباعت کب ہے، واللہ اعلم۔ ہاں دیکھیے اس کا سن طباعت 1436 ہجری ہے، 1436 ہجری، تقریباً 5 سال پہلے اس کی طباعت ہوئی ہے۔ اس میں اردو مترجم ملون جو تصویر اطلس ہے، تصویر کے ساتھ ہے، اس میں صفحہ نمبر 480 پر 8 میں آپ دیکھیے کمأۃن، اس کا تفصیلی دراسہ اگر کسی کو کرنا ہو تو وہ پڑھیے گا۔ لیکن ایک بات آخری وہ یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، جو ابن الجوزی نے ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کھمبی یعنی الکمأۃ جو بازار میں ملتا ہے، جو زمینی سطح پر جو چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، اس میں کبھی کبھار ضرر بھی ہے اور اچھا خاصا ضرر بھی ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا شفا کہا اس میں، تو اس میں ضرر کہاں سے آیا؟ کہا کہ یہ کبھی انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، کبھی زمین میں جو چیز جتنی مقدار میں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کبھی حرارت ہو جاتی ہے، زمینی اعتبار سے کبھی کوئی خلط ملط معاملہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ضرر پیدا ہوتا ہے۔ اصلاً جو اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے اس میں ضرر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی زمین میں اور پانی میں جو فساد ہو رہا ہے، فساد ہر طرح سے، اس میں پیداوار میں بھی خرابی ہوتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ تو فعلاً صحیح ہے، لیکن بڑی مہارت سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، سبحان اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری ہے وہ، اور اللہ کے ساتھ شفا کہا اس میں، لیکن بعد میں اس میں وہ ضرر آتا ہے۔ یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک ایمانی جواب دیا ہے۔ اور آج کل یہ نباتات کی جو ماہرین ہیں اس سے متعلق جو انسائکلوپیڈیا ہے، آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، الحمدللہ میرے پاس تو نہیں ہے، نیٹ پہ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے اس میں کہ جو قدرتی ہے نا وہ الکمأۃ من المن، کیونکہ وہ بھی قدرتی ہے، لیکن آج کل اس کی زراعت کی جا رہی ہے، اسے اگایا جا رہا ہے، اس کی فصل تیار کی جا رہی ہے، اور اس کی بھاری برکم رقم ہے، اس کی بازار میں فروخت کیا جاتا ہے، کیونکہ مطلوبہ چیز کبھی نہیں ملتی ہے آسانی سے، یا ہر علاقے میں نہیں ملتی ہے، تو پھر اس طرح سے اس کی زراعت کی جاتی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے وہ زراعت کرنے سے میں یہ جو اشیاء اس میں لگاتے ہیں اس میں، اور جو فطری طور پر جو ہوتا ہے اس میں یقیناً فرق ہے اس میں۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس سے متعلق، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت